رب زدني علما رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم صدر جلسہ، اسٹیج پر موجود معزز علماء کرام، ذمہ داران جمعیت، برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو پیدا کیا تو بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا کہ کیسے پیدا کیا. کائنات میں ہزاروں مخلوقات ہیں. تفسیر ابن کثیر کی روایت کے مطابق صرف زمین کے اندر 4000 مخلوقات ہیں اور ان میں سے ہر مخلوق کی 1000 صنفیں ہیں. اسی طرح سمندر کے اندر 4000 مخلوقات ہیں اور ان میں سے ہر مخلوق کی 1000 صنفیں ہیں. 1000 الگ الگ ان کی کیٹیگریاں ہیں. تو اب 4000 کو 1000 سے ضرب دو، اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کتنے ہزاروں کروڑوں مخلوقات کو رب نے بنایا، لیکن بنانے کا کوئی خاص تذکرہ نہیں ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ ہم نے بنا دیا. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ جب ہم کوئی ارادہ کرتے ہیں تو ہمیں کچھ کرنے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا ہے. میز بنانے کے لیے لکڑی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، سمندر بنانے کے لیے پانی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، مٹی ریت بنانے کے لیے ذروں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. شیر کو دیکھ کے اللہ نے باغ نہیں بنایا، اسی طرح کیا ہے آپ بلی کو دیکھ کے اللہ نے شیر نہیں بنایا. یہ سب اللہ تبارک و تعالی کا فرمان تھا کہ ہو جا تو ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی کن فیکون کا مالک ہے. تو لیکن انسان کو بنایا تو بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا کہ ہم نے اس کو کیسے بنایا. کہیں کہا کہ خلقہ من تراب، ہم نے اسے مٹی سے بنایا. کہیں کہا کہ من طین، کہا کہ چکنی مٹی سے بنایا. کہیں کہا کہ من طین لازب، کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر مادہ جو کیا ہے پانی ڈالنے کے بعد لیس دار مٹی ہو جاتی ہے اس سے بنایا. کہیں کہا کہ وَلَقَدْ
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ کہ ہم نے کھنکھناتی ہوئی سڑی ہوئی گارے کی مٹی سے اس کو بنایا، اس سے پہلے ہم جنات کو آگ کی لپیٹ کے ساتھ بنا چکے تھے۔ کہیں فرمایا کہ کل فخار وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، ہم نے اس کو ٹھکری سے بنایا جو کہ آگ میں تپا کے لال بن کے بعد میں جب سیاہ ہو جاتی ہے اسے کہتے ہیں کل فخار۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے مٹی، پھر اس کے بعد چکنی مٹی، پھر اس کے بعد سلالۃ من طین، پھر اس کے بعد وہاں سے کیا ہے صلصال من حمأ مسنون، پھر اس کے بعد کل فخار، پھر اس کے بعد جسد خاکی کو آدم کا بنایا۔ تو فرمایا کہ فنفخت فیہ من روحی فقعوا له ساجدین فسجد الملائکہ کلہم اجمعون الا ابلیس۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم پورا بنا چکے تو ملائکہ سے کہا کہ جب ہم اس کو بنا چکے تو ہم اس کے اندر روح پھونکیں گے، اگر میں روح پھونک دوں کہ تم سب کے سب سجدے میں گر پڑنا، تو اللہ کہتا ہے فسجد الملائکہ، سب کے سب سجدے میں گر پڑے الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اللہ نے پوچھا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے جس کو بنایا اس کو سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے انکار کیا؟ تو اس نے کہا انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں بہتر ہوں کیونکہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، وہ مٹی سے پیدا ہوا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ان تتکبر فیہا فخرج انک رجیم، کہ دیکھ نکل جا، تو میرے پاس رہ کے تکبر کر رہا ہے تو دھدکارا ہوا ہے، یہاں سے نکل جا۔ تو اس نے کہا کہ انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ دیکھو شیطان بھی مانگا ہے نا، اللہ سے مانگا ہے جی، ہم تو عجیب انسان ہیں، شیطان کو بھی معلوم ہے مانگنا ہو تو اللہ سے، لیکن آج ہمارے انسانوں کو نہیں بلکہ مسلمانوں کو بھی معلوم نہیں ہے مانگنا صرف اللہ سے ہے۔ وہ مانگتے ہیں کبھی قادر ولی سے، کبھی کالے شاہ ولی سے، کبھی عبد القادر جیلانی سے، کبھی یا غوث کا نعرہ ہے، کبھی المدد کا نعرہ ہے، کبھی مشکل کشا کا نعرہ ہے، کبھی علی کا نعرہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہاں پڑ گئے مسلمانوں، کس گہرائی کے اندر پہنچ گئے، گمراہیوں کی اتاہ سمندروں کے اندر کیوں پہنچ گئے؟ جبکہ شیطان کو بھی معلوم تھا پکارنا تھا تو رب کو پکارنا تھا، مانگنا تھا تو رب سے مانگنا تھا، وہ مانگا بھی تو رب سے مانگا، کہا کہ انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت دے دے اس وقت تک کے لیے جو تجھے معلوم ہے، یعنی قیامت تک کے لیے۔ تو رب نے کہا جاؤ میں مہلت دیتا ہوں، میں تمہارے لیے مہلت دیتا ہوں۔ رب سے مانگا، رب نے قبول کر لیا۔ الی یوم یبعثون قال انک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، جو وقت مجھے ہی معلوم ہے کسی اور کو معلوم نہیں ہے، خواہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، کوئی بھی ہوں، لو اللہ تبارک و تعالی کا علم ہے وہ بے انتہا ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ کسی اور کو نہیں دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا۔ تو یہ اصل ہماری کہانی ہے جہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ جب ہم نے بنا دیا، شیطان نے انکار کر دیا، تو اللہ نے آدم کو رکھا جنت میں، وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، کہا فَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، دیکھو اس درخت کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم ظالموں میں سے شمار ہو جاؤ گے۔ تو اس موقع پر جب کہ آدم اندر تھے، وہ جنت میں رہ کے بھی پریشان رہتے تھے، جنت میں رہ کے بھی پریشان رہتے تھے، تو اللہ نے بی بی حوا کو پیدا کیا۔ وہ سو رہے تھے، اٹھ کے دیکھا تو کوئی خوبصورت ترین عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ نے پوچھا، اللہ تبارک و تعالی سے آدم نے پوچھا اے اللہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ تمہاری بیوی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے اس جواب پر آدم نے پوچھا، پہلے انسان تھے نا، انہیں کچھ نہیں، انہوں نے کہا کہ بیوی کیا ہوتی ہے؟ تو رب نے کہا یہ تمہارا سکون ہے، سکون ہے، جس بیوی سے سکون نہیں ہے وہ بیوی نہیں ہوتی، بیوی ہو تو سکون ہوتا ہے۔ آج الٹا ہے، بے سکونی کے عالم میں بیوی کے گھر سے بھاگتا ہے، کہاں آتا ہے؟ پارک میں آ کے بیٹھا ہوتا ہے، کیا ہو گیا؟ ارے گھر میں سکون نہیں ہے بھائی،
کہاں سکون ہے؟ تب پارک میں سکون ہے اس کے لیے، گھر میں سکون نہیں ہے۔ تو بیویاں جب کیا ہے بے سکونی کا باعث بنتی ہیں، اللہ کی قسم یاد رکھو مسلمانوں، دوبارہ اور سہبارہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جب بیویاں سکون نہیں دیتی ہیں، بے سکونی کا باعث ہوتی ہیں، مرد مارے مارے ادھر ادھر پھرتا ہے اور زنا عام ہوتا ہے۔ ہاں یہ بالکل حقیقت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اما حوا کو پیدا کیا اور یہ دونوں ساتھ رہنے لگے، سکون ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ فلاں درخت کے قریب نہ جانا، تو اللہ کہتا ہے فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی۔ شیطان ان کے اندر وسوسہ ڈالا، کہا کہ میں تمہیں بتاؤں، هل ادلک، ایسا درخت جس کے پھل کے کھانے سے تمہیں دائمی بادشاہی بھی مل جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ دائمی زندگی بھی مل جائے۔ ہمارے بابا آدم کو سب سے پہلے جس لفظ سے بہکایا وہ تھا بادشاہت، وہ تھی دائمی زندگی، جس کے لیے تم یہاں کوشش کرتے کرتے موت کے پنجے میں پہنچ جاتے ہو۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت کثرت، جمع کرو جمع کرو، اور 10,000 ہیں لاکھ بناؤ، لاکھ کو 10 لاکھ بناؤ، 10 لاکھ کو کروڑ بناؤ، ایک کار ہے 2 کار بناؤ، ایک گھر ہے 2 گھر بناؤ، بناؤ 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 بناؤ، یہاں تک کہ قبروں جا پہنچو تو وہاں آنکھیں کھلتی ہیں، کیا بنا کے آیا تھا؟ نہ کفن میں جیب ہے، نہ قبر میں الماری ہے، کیا سمیٹ کے گیا تھا تو؟ یہی وہ چیز تھی حضرت آدم کو سب سے پہلے بہکایا، کہا کہ علی شجرۃ الخلد، ہمیشہ رہنے والا درخت بتلاؤں میں تمہیں جس کے پھل کے کھانے سے تم ہمیشہ رہ جاؤ گے، وملک لا یبلی، ایسی زندگی، ایسا ملک جو کبھی فنا نہیں ہوگا۔ ہاں تو ہوا کیا؟ فاکلا منہا، انہوں نے کھا لیا۔ آدم نے نہیں کھایا، آدم اور حوا نے کھایا۔ یہ یہودیوں کی ہسٹری ہے، خالی آدم نے کھا لیا یا خالی حوا نے کھا لیا، اور آدم کو بہکانے میں زیادہ مدد حوا نے کی، اور اسی وقت سے انہوں نے عورتوں کی تذلیل شروع کر دی۔ اسلام عورتوں کی تذلیل نہیں کرتا۔ محاسن اسلام پر بولنے آیا ہوں، سب سے پہلا حسن سمجھو، اسلام نے عورتوں کو ذلیل نہیں کیا، اسلام عورتوں کو عزت دی۔ جو پرانا عقیدہ بیٹھا ہوا تھا یہودیوں کے اندر، عیسائیوں کے اندر، مشرکوں کے اندر، بدھ مت کے اندر، جین مت کے اندر، جہاں جہاں جتنے مذاہب رونما ہوں گے، رونما ہوئے، ان سب نے عورت کو ذات کے لحاظ سے ذلیل قرار دیا۔ ایک اسلام ہے جس نے ذات کے لحاظ سے انہیں اونچا کیا۔ یہ سب سے پہلا حسن ہے جو عورت اور مرد کو رب نے عطا کیا اپنے حبیب کے ذریعے۔ ہاں، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو سنو، اپنے رب کی بات سنو، ایھا الناس، ایھا الذین آمنوا نہیں، ہاں، یا ایھا الذین ہادوا نہیں، یا ایھا النصارى نہیں، یا ایھا الذین کفروا نہیں، ان سب کے مخصوص خطاب کو ہٹاؤ۔ قرآن ایک انٹرنیشنل کتاب ہے، انٹرنیشنل مذہب ہے، انٹرنیشنل پکار ہے، رب کی پکار۔ کیوں؟ ملحد بھی اللہ کا بندہ ہے، مشرک بھی اللہ کا بندہ ہے، یہودی بھی اللہ کا بندہ ہے، نصرانی بھی اللہ کا بندہ ہے، کچھ بھی جاؤ، کوئی خاف میں رہنے والا، کوئی جنگلی وحشی کیوں نہ ہو، وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، اور یہ کتاب اس سب کے لیے ہے۔ تو خطاب عام ہوا، یا ایھا الناس، لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا، اور اس سے تمہیں کیا ہے، قبائل میں، خاندانوں میں تبدیل کیا۔ کیوں تبدیل کیا؟ فخر کرنے کے لیے، الگ الگ اونچائی بیان کرنے کے لیے، اپنی اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے، میں صدیقی ہوں، میں سید ہوں، میں فلاں ہوں، میں قریشی ہوں۔ نا 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 نا، تم سب برابر برابر ہو۔ اس وجہ سے کیا، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ سب کے نام جاوید ہو جائیں گے تو کون سا جاوید شمار ہوگا؟ نام کس وجہ سے ہے؟ تاکہ پہچانے۔
تو پہچاننے کے لیے قبائل ہیں، تفاخر کرنے کے لیے، تکبر کرنے کے لیے نہیں ہیں، تم سب ایک ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا لا فضل لعربی ولا لعجمی ولا لاحمر ولا لاسود الا بالتقوى، کسی عربی کو، کسی عجمی کو، کسی عجمی پر، کسی عربی کو، کسی گالے کو، کسی گورے پر، کسی گورے کو، کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، تم سب کے سب آدم اور حوا کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے ہیں، اگر کوئی تقوی رکھتا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک اصل میں مقام رکھتا ہے، نسلی اعتبار سے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ محاسن اسلام حسن سے نکلا ہے، حسن کا مطلب ہے خوبصورتی، محسن کا مطلب ہے خوبصورت طور پر ادا کرنے والا اپنا کام، محسنین کا مطلب ہے وہ اللہ کے بندے جو اپنی عبادت میں حسن پیدا کرتے ہیں۔ اسی لیے جبرائیل نے جب پوچھا مل احسان، احسان کیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم عبادت ایسی کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ حسن اپنی عبادت میں پیدا نہ کر سکو تو کم از کم یہ تو سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ ہی رہا ہے، تو عبادت میں حسن احسان کہلایا۔ کسی بھی چیز میں حسن اصل میں کیا ہے، اس کو برابر طریقے سے پورا کرنا۔ ابھی میں سرچ کر رہا تھا کہ محسنین اور حسن تقریباً 39 دفعہ قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین، ان اللہ یحب المحسنین، مع المحسنین هم المحسنون، ہزاروں جگہ ایسے اللہ نے وہاں استعمال کیا ہے، اور حضرت ابراہیم کے لیے خصوصی طور پہ استعمال کیا، جو میں نے خطبے کے شروع میں آیت پڑھی ومن اسلم بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن۔ تو خوبصورت آپ نے مجھ سے یہ مطالبہ کیا، یہ عنوان مجھے دیا کہ آپ بتائیں اسلام کی خوبصورتیاں، محاسن اسلام۔ اے وہ لوگوں سنو، اسلام کی کوئی ایک خوبصورتی ہو تو بتاؤ، جدھر نظر دوڑاؤ وہ حسن ہی حسن ہے، سراپا حسن ہے۔ یوسف علیہ السلام کا حسن اس اسلام کے حسن کے سامنے مان پڑ جائے گا۔ یہ تو حسن نہیں، حسینوں کا مجموعہ ہے، یہ حسن نہیں ہے خالی، یہ تو سراپا حسن ہی حسن ہے۔ اس کے کون سے پہلے کو میں 1 گھنٹے کے اندر آپ پر ظاہر کروں۔ محاسن اسلام کے لیے 10 گھنٹے بھی دوں پھر بھی کیا ہے، محاسن اسلام کو اگر 10 گھنٹے کوئی مسلسل بیان کرے، اللہ کی قسم دوبارہ اور سہبارہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، وہ اسلام کے حسن کا 1% حصہ ادا نہیں کر سکتا۔ اسلام کے حسن کا 1% حصہ ادا نہیں کر سکتا۔ میں 40-50 منٹ میں تمہیں کیا حسن بیان کروں؟ اور عجیب بات دیکھو، کن کو بیان کرنا ہے؟ یہ درد مندی کا کیا ہے مقام ہے، کن کے سامنے مجھے بیان کرنا ہے؟ ان محسنین کے سامنے جن کو اسلام پہلے ہی عطا ہو گیا۔ آج کیا حالت آ گئی، ارے تم تو انتہائی خوبصورت ترین انسانوں کائنات کے، تمہیں دیکھ کے اسلام کا حسن خود بخود لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے، لیکن آج ہم پر اتنی اللہ کی مار پڑی، اتنے ہم بیگانہ ہو گئے، اتنے تعلیم سے دور ہو گئے، اتنے اسلام سے دور ہو گئے، آج یہ مقام ہے میرے لیے کٹ مرنے کا، دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے کہ میں محسنین کو اسلام کا حسن بتلاؤں۔ یہ تو وہ لوگ تھے جن کو دیکھ کے اسلام کا حسن خود سمجھ آتا تھا، لیکن ہم تو برباد ہو گئے، ہم تو فرقوں میں بڑھ گئے، ہم تو علانیہ ایک دوسرے کے لیے کیا ہے دشمن بن گئے۔ دشمنوں نے مسلمانوں کو اتنا کافر نہ بنایا جتنا مسلمانوں نے مسلمانوں کو بنایا۔ حقیقت نہیں ہے، آج کا یہ جلسہ گواہ ہے۔ ہاں، کتنی کوششیں کی گئی اس کو روکنے کے لیے، کوئی کافر نہیں، کافر ہوتا تو دل پہ پتھر باندھ کے ہم بھی سنبھال لیتے۔ افسوس تو یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو مسلمانوں کے بیان سے روکا گیا ہے، تگودو کی گئی ہے، کافروں کے سامنے تذلیل ہوئی ہے، مقدمہ لے جا کے ہم نے کافروں کے سامنے رکھا، ہم 2 مسلمان لڑ رہے ہیں، فیصلہ تو کر، اس سے پہلے ہی ڈوب مرنا چاہیے مسلمانوں کو۔
کہ یہ موقع ہے. اللہ نے لاج رکھ لی. اللہ ہمیشہ محسنین کی لاج رکھتا ہے. یاد رکھو جنہوں نے کوششیں کی ہیں، میں تو ان کے ایمان اندر سے نہیں جانتا، لیکن ظاہری پہلو سے میں ان ساتھیوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ سب کے سب محسنین ہیں. مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. تم کیا چاہتے ہو؟ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. تمہارا مکر تمہارے پاس رکھ لو، میرے پاس اللہ ہے جو سب سے بہترین مکر کرنے والا ہے. خیر الماکرین. اللہ کو مکر زیب نہیں دیتا، لیکن یہ مقابلے میں استعمال ہوا ہے. مقابلے میں تم کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ نہیں رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سن نہیں رہا ہے. فلا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. ظالموں کے کاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ نہیں رہا ہے، غافل ہو گئے. کیا سمجھے ہو تم؟ جنہوں نے بھی روکا ہے، یاد رکھو اللہ اگر ان کے حق میں ہدایت ہے تو ہدایت ضرور دے گا. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے. لیکن اگر روگردانی ہے تو یاد رکھو دنیا و آخرت کی کیا ہے؟ سب سے بڑی ان لوگوں کے اندر ہلاکت ہے. تو اسلام کے محاسن اسلام کہاں سے شروع ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی نے آدم اور حوا کو ایک جیسا قرار دیا. خلقت کے اعتبار سے کوئی تفاوت نہیں، کوئی اونچ نیچ نہیں. اسی لیے فرمایا فَأَكَلَا مِنْهَا، دونوں نے کھایا. یہ نہیں کہیں کہا کہ اما حوا نے اکسایا تو آدم نے کھا لیا، جیسا کہ یہودیوں نے کہا. عیسائیوں نے کہا کہ یہ عورت ہی برائی کا پٹوارا ہے، اسی کی وجہ سے سب کچھ ہوا. اس واسطے انہوں نے سمجھا اللہ کی قربت اگر ہونی ہو شادی ہی نہ کرو. اس وجہ سے ان کے اندر راہبانہ صفتیں پیدا ہوئی، راہب بنے. اللہ نے کہا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ كَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا. یہ رہبانیت ان لوگوں نے بدعت ایجاد کر لی. ہاں ابتدعوها، ہاں خالی مسلمان ہی بدعت نہیں، وہ فرقے بھی بدعت میں پڑے جو اس سے پہلے تھے. اور یہ بدعت قرآن میں استعمال ہوا ہے. رہبانیت کی یہ بدعت ان لوگوں نے خود ہی اختیار کی، اللہ نے ان پہ نہیں ڈالا، لیکن اختیار کی تو خود اس کا حق بھی ادا نہ کر سکے. کما رعوها حق رعایتها. ہاں ایران اور روم کا مسئلہ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 571 عیسوی میں پیدا ہوئے. ہمیں کیا معلوم؟ ہمیں پوچھو تیلگو کا، یا کہ یہاں تیلگو چلتی ہے نا جی، تیلگو ہے نا یہاں پر، ہاں تیلگو کا کوئی ہیرو پوچھو کب پیدا ہوا، یہ ہمیں معلوم ہوگا. ہاں ہمیں کیا پتا ہے کہ اللہ کے رسول کب پیدا ہوئے؟ ہاں ہمیں اس سے لینا دینا کیا ہے؟ کوئی ہیروئن کے بارے میں پوچھو ماں بہنوں سے تو وہ بتائیں گے اسے کون سی لپسٹک پسند ہے، کون سا فلیور پسند ہے آئس کریم میں، کون سا کیا کلر اس کو پسند ہے. یہ تو ہمیں اپ ٹو ڈیٹ ہوتا ہے، اپ ٹو ڈیٹ. ہاں فخر سے کہتا ہے بندہ ہم تو کہیں جی اپ ٹو ڈیٹ ہیں. کائے میں سنیما میں اپ ٹو ڈیٹ ہیں، واٹس ایپ میں اپ ٹو ڈیٹ ہیں، فیس بک میں اپ ٹو ڈیٹ ہیں، ہاں چیٹنگ میں اپ ٹو ڈیٹ ہیں، انسٹاگرام میں اپ ٹو ڈیٹ ہیں. وہ ٹک ٹیک کہتے کچھ آیا ہے کیا؟ ٹک ٹیک معلوم نہیں مجھے. ٹک ٹیک ہے یا کٹ کیٹ ہے؟ کٹ کیٹ بول کے ایک چاکلیٹ آتی تھی وہ معلوم ہے مجھے، پھر بعد میں ٹک ٹیک کیا ہے اس میں اپ ٹو ڈیٹ ہیں. ہاں کہاں بھی بیٹھے ڈانس کر کے وہ بھیجی تو تمہیں بھی بھیجے، دونوں مرج کر کے ویڈیو ڈال کے وہاں انہیں کرتی کہتے انہیں یہاں کرتا کہتے، دونوں مل کو ساتھ میں رہتے کہتے. تصور میں، خوابوں کی دنیا میں. اگر وہ ہے احمد آباد کی بھی، میں نے سوچا ایک احمد آباد کا ہے، ایک یہاں چنئی کی ہے، ایک چنئی کا ہے، ایک احمد آباد کی ہے، دونوں نے مرج کر کے کیا ہے ڈانس کو پریفر کر رہے ہیں کہتے. لا حول. اس میں کون زیادہ؟ مجھے مسلمانوں کے کال زیادہ ہے اور ہمارے لوگوں کی. افسوس کہا کہ مولوی صاحب یہ ٹک ٹیک کے بارے میں بولو. میں بولا کہ بھائی پریشانی کیا ہے؟ ایپ تو ہزاروں دن میں آتے ہیں جاتے ہیں، یہ ٹک ٹیک کے بارے میں بولنا کیا ضروری ہے؟ کہا کہ مولوی صاحب اس واسطے بولو کہ کوئی اور اتنا زیادہ ڈاؤن لوڈ کر کے سائن ان کر کے اندر نہیں جا رہا جتنا ہمارے بچے جاتے ہیں، اس واسطے بولو. ہاں داڑھی جبہ قبہ، لیکن اندر کیا ہے؟ ٹک ٹاک
کٹ کٹ کر رہا ہے، رات میں بیٹھا 1 گھنٹے 2 گھنٹے 4 گھنٹے تک ٹک ٹیک میں ہے، انہیں فجر چھوڑ دے رہا، اس کے بعد اٹھ۔ یہ ہماری کیا ہے؟ اپنی زندگی ہے تو کہاں سے محاسن ہم دوسروں کو بتائیں گے؟ سمجھو پہلی بات، محاسن اسلام کی سب سے پہلی بنیادی بات سمجھو کہ رب العالمین نے عورتوں اور مردوں کے مقام کو ایک بنایا، جبکہ اس وقت کوئی تصور نہیں تھا۔ میں بتاؤں عورتوں کے لحاظ سے کیا تصور تھا جب پیغمبر آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے؟ میں آپ کو وہ منظر پھراتا ہوں آنکھوں میں، سین دیکھتے ہو نا ٹی وی کا، ویسے انشاءاللہ میں دکھانے کی کوشش کرتا ہوں الفاظ کے ذریعے سے۔ بات سمجھ آئی تو پھر محاسن اسلام اچھی طرح سمجھ آئے گا۔ جب 571 عیسوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس وقت عرب دنیا کا، عجم دنیا کا، ہندوستان اور اس کے علاوہ قدیم مصری تہذیبوں کے اندر، ایران روم کے اندر کیا گل کھلا رہا تھا؟ انسانیت سر پیٹ کے رہ گئی تھی، شیطانیت ننگا ناچ رہی تھی۔ عربوں کا حال اتنا برا تھا کہ وہ لڑکی تو کیا، زندہ بچی کو دفنانے سے بھی شکتے نہیں تھے۔ یہ جہالت تھی۔ اسلام نے سب سے بڑا گفٹ جو دیا وہ عورتوں کو دیا، جس کو آج عورتیں کہتے ہیں کہ اسلام ترقی میں رکاوٹ ہے، کہتے ہیں ان کو۔ یہ کیا جی حجاب، یہ کہاں دیکھے تو ڈالنے کو جانا، پریشانی ہوتی بھائی۔ حجاب نکالے تو کیا ہوتا، کہتے انہوں ترقی میں آگے بڑھتے، کہتے حجاب پہنے تو بڈھی رو کہاں سے آگے کی ہے، کیا جی کہاں دیکھو خالی حجاب کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بچے کا طالب علم بھی ہے اور کیا ہے، بڑا اسلام پسند واقع ہوا ہے، نوجوان ہے، ایک بچہ ہے، وہ مجھے کل پرسوں میں فون کیا تھا، کہا کہ میں ہمارے گھر کے اندر کوئی حجاب کا تصور نہیں ہے، پورے خاندان میں کوئی حجاب کا تصور نہیں ہے، اور میں اپنی بیوی کو حکم دیا کہ تم نقاب ڈالو۔ جب میری بیوی نے میری بات مان کے نقاب اوڑھا، کس کاف کا بھی تصور نہیں ہے، لیکن میں نے ان کو نقاب پہنایا۔ جب میں نے نقاب پہنایا اور کسی فنکشن میں میری بیوی گئی، میری سگی بہن دوڑتی ہوئی میرے ماں کے پاس آئی۔ اللہ، آنکھوں میں آنسو آ گئے مجھے۔ سگی بہن دوڑتی ہوئی ان کے ماں کے پاس آئی اور کہا کہ میرے بھائی کا علاج کراؤ، وہ دیوانہ ہو چکا ہے۔ وہ رو کے کہہ رہا ہے کہ مولوی صاحب، وہ رو کے کہہ رہا ہے شیخ، اس بات کا مجھے میں کیا جواب دوں، میرا دل کیا کٹ کٹ کے رو رہا ہے۔ میری سگی بہن مجھے کہتی ہے کہ میں دیوانہ سائیکو ہو چکا ہوں اور میرا علاج کراؤ۔ میں ماں کے پاس جا کے کہا کہ میں سائیکو نہیں، میں اللہ کے حکم کو مان رہا ہوں، تو ماں کہتی ہے بیٹا مجھے ڈر لگتا ہے کہیں تم مجھے بھی نہ مار دو، تم تو سائیکو ہو۔ ہاں، سچا کل کا واقعہ ہے، بیان کر رہا ہوں۔ ہاں، یہ حیثیت ہے ہمارے گھرانوں کی۔ سمجھتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو پامال کیا، عزتیں ان کی کیا ہے، ذلتوں میں تبدیل۔ اللہ کی قسم یاد رکھو، جو عزت اسلام نے دی، کائنات کا کوئی مذہب نہ کبھی دے سکا نہ دے سکتا ہے۔ اس کی ابتدا پہلا تصور کو نکالنا چاہیے، یہودیت اور نصرانیت اور دوسرے اس وقت کے مذاہب اور تہذیبوں میں عورت کے طور پر، عورت کے جنس اور عورت کے ان کے عزت کے طور پر، ان کی ذات کے طور پر لوگوں میں پھیلا ہوا تھا۔ یہ برائی کا اڈا ہے۔ کتنی بری ہے، کتنی بری ہے، اس کا باپ کہلانے میں ہمیں شرم ہوتی ہے۔ عرب لوگ کہتے تھے بچی کا باپ، بیٹی کا باپ، نا 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 نا، اس سے بہتر تو مر جانا اچھا ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالی سورہ نحل میں کھول کے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ جب عربوں کو اس کی بیٹی کی خوشخبری دی جاتی تھی، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ، اس کا چہرہ ذلت سے سیاہ ہو جاتا تھا۔ کوئی بہت بڑی غم کی خبر سنا دی گئی، مسودًا وَهُوَ كَظِيمٌ، غمزدہ ہو جاتا تھا۔ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ، چھپا چھپا پھرتا تھا اپنی قوم سے، کیا کرنے کے لیے؟
من سوء ما بشر بھی، یہ بری خبر کو میں کیسے برداشت کروں؟ ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، میں اسے زندہ چھوڑ دوں یا منو مٹی کے اندر دفن کر دوں؟ الا ساء ما، بدبختو کیسا برا حکم ہو جو تم لگاتے ہو۔ سنن دارمی کے اندر بڑی پیاری حدیث آئی ہے۔ ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا اللہ کے رسول میں اسلام قبول کرتا ہوں تو میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ کہا کہ ہاں معاف ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے اسلام قبول کیا۔ کہا کہ اللہ کے رسول کیا تمام گناہ معاف ہو جائیں گے؟ کہا کہ ہاں، اسلام تمہارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کہا کہ اللہ کے رسول اس بات کی گارنٹی؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ اللہ کے رسول میں نے ایک ایسا گناہ کیا ہے شاید اسلام نہ معاف کر سکے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا ایسا کون سا گناہ ہو گیا ہے جس کے بارے میں تمہیں اتنا ڈر ہے؟ تو وہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول میری ایک کہانی ہے، میں وہ کہانی سنا رہا ہوں تاکہ معلوم ہو جائے عورتوں کی کیا پامالی تھی اور عورتوں کے اسلام نے کہاں دیا۔ محاسن اسلام کا ایک حسن آپ کے لیے کافی ہے اگر سمجھنا چاہیں۔ کہا کہ اللہ کے رسول میں ایک سفر کو نکلا تو اس وقت میری بیوی حمل سے تھی اور میں تجارت کے سفر سے واپس آیا تو میری بیوی کا حمل جا چکا تھا۔ میں نے پوچھا کیا پیدا ہوا؟ کہا کہ ایک مرا ہوا بچہ پیدا ہوا جسے ہم دفن کر دی۔ میں نے سوچا کہ بات صحیح ہے، پھر زندگی گزرتی رہی۔ تو میرے پڑوس میں ایک بچی تھی جو کبھی کبھار ہمارے گھر میں کھیلنے کے لیے آ جاتی تھی، تو اس بچی سے میں بھی کبھی کبھی کھیلتا تھا۔ کھیلتے کھیلتے زمانے کے اندر تبدیلی آئی، دل کے اندر محبت آئی، سکون ہوا، حتیٰ کہ میں اتنا اس کے ساتھ اٹیچ ہو گیا، وہ کبھی نہ آتی تو میں بیوی سے پوچھتا وہ بچی آج کھیلنے کیوں نہیں آئی؟ وہ میری بیٹی کی طرح لگتی تھی۔ میرے دل کے اندر بڑا ہی اس کے لیے شوق محبت تھی۔ جب بیوی نے دیکھا کہ بیٹی کی محبت زیادہ جاگ گئی ہے اس بچی کی، تو ایک مرتبہ اس نے کہا کہ اجی سنتے ہو؟ کہا کہ سناؤ کیا ہے؟ بیوی نے کہا کہ دیکھو تم جاتے وقت میں حمل سے تھی، ہاں بالکل صحیح ہے، تو آپ کو میں نے بتایا کہ ایک مرا ہوا بچہ پیدا ہوا تھا، ہم نے دفن کر دیا، ہاں۔ کہا کہ نہیں جی اصل میں غلط جھوٹ تھا وہ۔ پوچھا پھر کیا ہوا؟ کہا کہ جس بچی سے تم بے چین ہو جاتے ہو، وہ نہ آئی وہ نہ دکھی، وہی اصل میں ہماری بیٹی ہے۔ میں نے تمہیں ڈر کی وجہ سے کہ تم کہیں لے جا کے اسے زندہ دفن نہ کر دو، میں نے نہیں بتایا تھا۔ جب آج میں نے دیکھا کہ تم اس بچی سے اتنا پیار کرتے ہو جو ایک باپ پیار کر سکتا ہے، تو میں آج بتا رہی ہوں یہ کسی دوسرے کی بچی نہیں ہے، یہ ہماری خود کی بچی ہے جو میں نے پڑوس میں دے کے پلوایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی مجھے معلوم ہوا کہ میں ایک بچی کا باپ بنا ہوں، عصبیت و حمیت اور اس دور کے لحاظ سے بچی کے باپ کو آر سمجھنے کی جو اہمیت تھی، اس حیثیت سے میرے اندر کا باپ مرا اور ایک سنگین ترین مجرم بن کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا کہ میں ایک بچی کا باپ؟ ارے نہیں، اس آر سے اس شرم سے تو میں زندگی نہیں گزار سکتا۔ میں نے پلاننگ بنانا شروع کر دی، اور ایک مرتبہ یوں ہوا کہ وہ بچی میرے ساتھ کھیلنے میں آئی تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، کہا کہ چلو آج کچھ سیر و تفریح کر لیتے ہیں، اور اس کو دور صحرا میں لے گیا اور اس کو ایک جگہ بٹھا دیا اور اس کے آنکھوں کے سامنے اس کی قبر کھودنے لگا۔ اللہ اکبر، کیا جہالت ہے، کیسے جاہلیت کا زمانہ۔ کہتے ہیں کہ جب میں قبر کھودنے لگا تو مٹی اڑ اڑ کے میری داڑھی میں آ رہی تھی، تو وہ بچی آ کے کہتی تھی ابا جان آپ کی مٹی، آپ کی داڑھی میں مٹی، آپ کی داڑھی میں مٹی، اور وہ کیا کرتی تھی، صاف کرتی جاتی تھی۔ تب بھی میرے دل کے اندر اس بچی کے لیے رحم نہ جاگا، یہاں تک کہ میں نے کل قبر کھود دی۔ پھر اس کے بعد میں اس کو بالکل کنارے لے گیا اور سنگین ترین دل کو بناتے ہوئے پیچھے سے دھکا دیا اور نیچے گرا دیا، اور زندہ اس کے اوپر مٹی ڈالنے لگا، یہاں تک کہ وہ کہہ رہی تھی ابا جان کیا کر رہے ہو، ابا جان کیا کر رہے ہو۔ دور تک آوازیں آتی رہی لیکن میرا دل نہ پسیجا، بلکہ میں مٹی ڈالا، زندہ درگور کیا، دفن کر دیا، پھر آ گیا۔ اے اللہ کے رسول، کیا یہ جرم بھی معاف ہو سکتا ہے؟ جب یہ بول کے ختم کیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو مبارک جاری تھے۔ سارے جہانوں کا رحمت للعالمین اس بات پر روئے، کیسے نہ روئے، کیا جاہلیت تھی۔ رحمت للعالمین رو رہے ہیں،
تم نے ایسا کیا؟ کہا کہ ہاں ایسا کیا. یہ واقعہ پھر بول سکتے ہو؟ ہاں بول سکتا. اللہ کے رسول نے کہا کہ صحابہ کو جمع کرو. جب آئے کہا کہ بولو. جب بولے تو پھر اللہ کے رسول رونے لگے, پورے صحابہ رونے لگے. ایسی ظالم کیفیت, ایسی درندگی, یہ تھی اسلام سے پہلے. عرب کا یہی حال تھا. عجم کا کیا حال تھا پوچھتے ہو؟ معلوم ہے آپ کو؟ اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو ہندوستان میں رسم تھی ستی کی کہ اس کے بعد اس کو جینے کا کوئی حق نہیں, تم شوہر کی چتا کے ساتھ جل کے تم بھی مر جاؤ. معلوم ہے آپ کو؟ ہم کو عجیب بات ہے, نہ اسلام کی تاریخ معلوم ہے نہ ہندوستان کی تاریخ معلوم ہے. روؤں تو کہاں جا کے روؤں, کس کس کو بولوں؟ ہمیں فیس بک میں ٹائم بتانا آتا ہے, واٹس ایپ میں ٹائم بتانا آتا ہے, بیکار کی باتوں میں, ٹھٹے مذاق میں, ٹی وی میں, سیریل میں, چینلوں میں, کیسے ہو جی, اچھے ہو جی. 10 مرتبہ پوچھتا انہیں ڈال کے کیسے ہی اچھے ہیں, کیا بھائی بولیں گا پھر انہیں؟ ایک تو پاگل دیوانے ہو گئے شاید, لگاتا فون 1 گھنٹہ بات کرتا. وہ کیا بات کرتا آج تک مجھے سمجھ نہیں ہے. آخر اتنی بات کیا ہے؟ السلام علیکم, خیر خیریت ہو گئے. 1 گھنٹہ 2 گھنٹے بات کرنے والے ہیں. اب چیخ رہی ہے دنیا اتنا بات نہ کرو, کین کا کینسر آئے گا, دماغ کا کینسر آئے گا. لیکن چسکا دیکھو ان لوگوں کا, وہ بولتے کون سا کینسر آیا تو یہ پرواہ نہیں, اس میں جو مزہ ہے ہمیں چھوڑ نہیں سکتے. ہاں, جو بنایا انہیں چیخ رہا ہے بابا ہمیں بھگتتے ہیں کینسر آ کو, تمہیں تبھی بھگتو نہ کو. بولے تو نہیں ہمیں بھی بھگتنے کے بعد چھوڑیں گے, بولتا انہیں نہیں چھوڑتے. ہاں, سب سے بڑا فیشنیبل ترقی پسند کا تو کیسا رہنا, جیکٹ پہن لے کو, اوپر سے کیا ہے وہ جیکٹ کا ایک اوپری حصہ ڈال کو دبا لے کو, ہاتھ میں سگریٹ, اسمارٹ فون, چائے کا پیالہ نیچے, اور اس کے بعد کیا ہے پاپ میوزک کہتے ہیں انہیں. سنتا تو بھی کیسا, وہ مائکرو فون میں گول گول آتے ربراں, سادہ پہلے آتا تھا, اب وہ سب نہیں چلتا. گول ربر ہے نا, وہ اندر ڈال کے ٹھوس لیتا کہتے. فازو سے کون بھی ہارن مارے تبھی سنائی نہیں دینا. کب سنائی دینا؟ اوپر سے گاڑی چڑھ کو قبرستان میں پہنچا تو سنائی دینا اسے. وہی سا ڈال لیتا, اندر ڈال کو ٹھوس لے کو, پاپ میوزک ڈال لے کو. اس کے بعد انہیں ہے اپ ٹو ڈیٹ ہمارا ہیرو, اس کے ساتھ تمہیں بھی چلو. یہ ہماری کیفیت ہے. آج کا نوجوان ہے, کہاں جا رہے ہو؟ نہ علم سے کوئی سروکار, نہ تہذیب سے, نہ تمدن سے, نہ اسلام سے, نہ وقار سے, نہ عزت سے, نہ ہماری تاریخ, نہ ہندوستان. یاد رکھو گاندھی کے زمانے تک 1961 تک, تقریباً آزادی کے بھی تقریباً 10 سال بعد تک, یہ ستی کی رسم ہندوستان میں بھی تھی. یاد رکھو. بعد میں قانون بدلا. ان لوگوں کو جب عقل آئی, اللہ کے فضل سے 1400 سال پہلے اسلام وہ عزت عورتوں کو دے چکا تھا. ہاں, ہندوستان میں تو یہ تھا کہ عورت کو جینے کا حق ہی نہیں تھا, مر جانا تھا شوہر کے ساتھ, یا نہیں؟ برامنس کے اندر باپ کو اتنا اختیار تھا, چاہے تو بیٹی کو قتل کر دے تو بھی کوئی پوچھنے والی عدالت نہ تھی. یہ قانون تھا. ادھر ایران اور روم کے اندر ہوتا کیا تھا معلوم ہے؟ روم کے اندر عورتوں کو کہہ دیا گیا تھا کہ پوری برائی کا باکس پٹوارا تمہارا ہی ہے, تم ہمارے قریب بھی نہ ہو. ایسے ایسے عیسائی راہب گزرے ہیں جن کے بیٹے راہب بنے تو ماں دروازے پہ آ کے رو رو کے ایک جھلک دکھانے کے لیے وہیں دروازے پہ مر گئی, لیکن راہب صاحب باہر نہیں نکلے. جب مر گئی تو مرنے کے بعد باہر نکل کے بولے, اماں میں تمہیں صورت نہیں دیکھ سکتا تھا, تم برائی کا اڈا ہو, اس واسطے اب مر گئی ہو, آ جا کے دیکھتا ہوں تمہیں. یہ تہذیب تھی کیا ہے روم کی. ایران کی کیا تہذیب تھی معلوم ہے؟ ایران میں اتنی فحاشی و عریانی شروع ہوئی, خود کی بہن کو نکاح کر کے بادشاہ بیٹھا ہوا تھا. خود کی بہن کو نکاح کر کے بادشاہ بیٹھا ہوا تھا, پوچھنے والا کوئی نہیں تھا. یہ عالم تھا جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے.
عورتوں کی یہ عزت بخشی، یہ احترام بخشا۔ اللہ اکبر، قربان جائیے۔ کہا کہ 2 بیٹیوں کی جو ذمہ داری لیتا ہے، اچھی تعلیم دیتا ہے، اچھا سکھاتا ہے، کل وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اللہ کی رحمت قرار دیا۔ کبھی یہ نہیں کہا کہ 2 بیٹوں کو جس نے ذمہ داری لی، پڑھایا، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، لیکن کہا تو بیٹیوں کے لیے کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں وہاں تو لفظ 2 استعمال ہوا، اگر کوئی پوچھتا اے اللہ کے رسول ایک بیٹی کے لیے بھی تو یہی جواب ملتا۔ بتایا آپ کو، غزوہ احد میں حضرت حمزہ سید الشہداء شہید ہو گئے۔ ہاں، ہم کو کیا معلوم کب شہید ہوئے، کون حمزہ ہیں، غزوہ احد کب ہوئی، ہم کو کیا معلوم۔ ہم تو سیرت سے کیا ہے بالکل نابلد، پڑھتا ہی نہیں ہے، جانتا ہی نہیں ہے۔ 3 ہجری غزوہ احد، حضرت حمزہ اللہ کے رسول کے چچا محبوب ترین شہید ہو گئے تو ان کی بچی تھی، ان کی بچی تھی، چھوٹی بچی یتیم ہو گئی، یتیم ہو گئی۔ اب دیکھیے، جس معاشرے میں بچی کو زندہ گاڑنے کا رواج تھا، بچی کا باپ کہلانا عار تھا، بچی کا باپ کہلانا شرم تھی، بچی کا باپ کہلانا سب سے بڑا ان لوگوں کے لیے کیا تھا، برائی تھی، اسی معاشرے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 13 سالہ مدت میں یوں بدلایا، ایسا حسن دیا اسلام کا، اتنا بڑا حسین مرحلہ آیا، کائنات آج تک اس انقلابی طور پر ایسا کوئی عمل بالصحت بتا نہیں سکتی۔ روایتیں ہو تو من گھڑت ہو سکتی ہیں، صحت کے ساتھ، ثقہ کے ساتھ ایسا کوئی عمل بتا نہیں سکتا کہ جب حضرت سید الشہداء حمزہ کی بیٹی ہوئی اور بیٹی رہی، یتیم ہو گئی، حمزہ شہید ہو گئے، تو 3 دعوے دار نکلے، 3 دعوے دار نکلے، کہہ رہے تھے کہ میں اس کو پالوں گا۔ ایک حضرت جعفر حضرت علی کے بھائی کہا کہ حضرت حمزہ کی بیوی اور میری بیوی دونوں بھائی بہنیں ہیں، تو خالہ بنتی ہے میری بیوی، تو حق بنتا ہے کہ میں حضرت حمزہ کی بیٹی کی پرورش کروں۔ حضرت علی نے کہا میرے چچا کی بیٹی ہے تو ضرور مجھے حق بنتا ہے کہ میں حضرت حمزہ کی بیٹی کی پرورش کروں۔ زید بن حارثہ نے کہا یہ میرے اسلامی بھائی تھے، اللہ کے رسول نے مجھے بھائی بنایا تھا مکی زندگی کے اندر، تو میں اپنے بھائی کی بیٹی جو کہ حضرت حمزہ کی بیٹی ہے پرورش کروں۔ اتنا بڑا جھگڑا، اتنا بڑا معاملہ ہو گیا، اللہ کے رسول کے دربار میں پہنچ گیا۔ ایک بیٹی کو پالنے کے لیے 3 بڑے بڑے اشخاص لڑ رہے ہیں، صرف 10 سال کے بعد۔ جس معاشرے میں سگی بیٹی کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اس معاشرے میں جب اسلام آیا، تمدن ابھرا، اسلام کی تعلیمات ابھری کہ مسلمانوں کا کلچر، مسلمانوں کی تہذیب، مسلمانوں کی معاشرت اتنی بلند ہوئی، اتنی بلند ہوئی، اتنی صاف ہوئی، اتنی شفاف ہوئی، اتنی مطہر ہوئی کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس معاشرے کے سب سے بڑے بڑے لوگ یہ دعویٰ کرنے اللہ کے رسول کے پاس آ گئے، اللہ کہ رسول اس بچی کی پرورش ہمارے ذمہ دیجئے، ہم حق رکھتے ہیں زیادہ۔ 3 اشخاص الگ الگ، ایک طرف حضرت علی، ایک طرف حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر، ایک طرف زید بن حارثہ، تینوں کا مقدمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو خالہ بمنزلہ ماں ہوتی ہے، خالہ بمنزلہ ماں کے ہوتی ہے، تو اس حیثیت سے حضرت حمزہ کی بیٹی حضرت جعفر کو دے دو، کیونکہ ان کی بیوی بچی کی خالہ ہے، وہ پرورش کریں گے۔ اللہ اکبر، کیسے معاملہ 10 سالوں کے اندر بدل گیا۔ اسلام کے حسن کا سب سے بڑا حصہ عورتوں کے حقوق ہیں، عورتوں کے حقوق ہیں، حتیٰ کہ حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، لوگوں میں تمہیں وصیت، نصیحت نہیں بولا، کہا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں کا سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہو اور میں اپنی بیوی کے لیے اچھا ہوں۔ بھرے مجمع میں
حضرت عمرو بن عاص نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کو سب سے زیادہ محبت کس کی ہے؟ بڑے مجمع میں حضرت عمرو بن عاص نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ کہا کہ عائشہ سے۔ ہم بولیں گے؟ بولے تو چھوڑیں گے؟ کیا زن مرید ہے دیکھو جی انہیں، بیوی کی محبت کتے چھوڑتا کوئی؟ اماں چھوڑتی کی رے، اماں بولنے کے بجائے کہیں کو رے بیوی بولا وہاں نڑلی پکڑ لیں گی تمہاری، ہیں؟ ہم تو کیا ہے ایک بہترین حالت کو، معاشرت کو بدترین حالت میں تبدیل کرتی۔ اللہ کے رسول نے بھرے مجمع میں کہا عائشہ سے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں عورتوں میں نہیں پوچھتا ہوں، میں مردوں میں پوچھتا ہوں، تو کہا کہ عائشہ کے باپ سے۔ ہم بولیں گے سسرے سے محبت ہے وہاں تماشا ماریں گے، کیا رے سسرے سے محبت بولتا تو بابا سے محبت بولنے بجائے سسرے سے محبت بولتا ہے۔ ہم نے معاشرتی طرز ہی بدل کے رکھ دیا، سوچ ہی بدل کے رکھ دی۔ اللہ کے رسول نے اپنے سسرے کو برملا کہا کہ میں ابو بکر سے محبت رکھتا ہوں۔ ہاں یہ معاشرت دی۔ میں تو کہتا ہوں ایک جملے میں یہ لفظ ہمیشہ دل کے اندر ثبت کر کے لے جائیے، اسلام کا سب سے بڑا حسن یہی ہے کہ انسان کو انسان کے طور پر زندگی گزارنے کا نمونہ دیا۔ درندے نہ بنو، جانور نہ بنو، انسان بنو۔ اور اس سے پہلے دنیا انسان نما درندوں سے بھری ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو انسانیت سکھائی، انسانیت کو بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں اور رب کی غلامی میں دیا، کوئی بھی اس میں حائل نہیں، حتیٰ کہ نہ روحانی نہ جسمانی۔ کہا کہ تم سب آزاد ہو۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک گورنر، ان کے بیٹے اور ایک عام باشندہ جو تھا، اس کے اندر گھوڑے کی ریسنگ ہوئی، ہاں رننگ ریس کی طرح، اور وہ جو تھا دیہاتی، وہ دراصل کیا ہو گیا، آگے بڑھ گیا، اور امیر کا بیٹا ہار گیا۔ غصے میں ایک چھانٹا رسید کر دیا۔ حضرت عمر کے پاس وہ شکایت لے کے آیا، تو حضرت عمر نے گورنر کو بھی بلایا اور اس بچے کو بھی بلایا، اور ہاتھ میں کوڑا دیا وہ عام انسان کو، اور کہا کہ گورنر کے بیٹے کو اسی طرح کوڑا لگواؤ جس طرح اس نے تمہیں مارا۔ وہ لگوایا۔ پھر اس کے بعد کہا جاتے جاتے باپ کو بھی ایک لگواؤ، اسی کی وجہ سے وہ دراصل کیا ہے، یہ تکبر پہ پہنچا۔ وہ ہاتھ جوڑ دیا، کہا کہ امیر المومنین نہیں مجھے انصاف مل چکا ہے بس۔ پھر اس کے بعد گورنر اور اس کے بیٹے کو خطاب کرتے ہوئے حضرت عمر نے کہا تم نے کب سے عام انسانوں کو غلام بنا دیا ہے، جبکہ ان کے ماؤں نے اپنے پیٹ سے انہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ دوسرا خوبصورت ترین حسن اسلام کا مساوات ہے۔ سب کو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، نہ کوئی بند رہا نہ کوئی بند نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ کائنات کا کوئی بھی آ جائے، منسٹر آ جائے، پرائم منسٹر آ جائے، ہفت اقلیم کا بادشاہ آ جائے، امام کھڑا ہوگا، صف بن گئی اور یہ لیٹ آیا اور اسے آخری صف میں جگہ مل رہی ہے، دنیا کا کوئی قانون ایسا نہیں ہے جو کہ اسلام سکھاتا ہے کہ اس کو وہیں کھڑا ہونا ہے جہاں جگہ ملی ہے، بس وہاں کوئی بادشاہ امیر نہیں ہے۔ ایک آٹو والا غریب ہے، بازو کیا ہے منسٹر ہے، جگہ ملی کھڑو، ہاں تو آٹو والا ہے نہیں کھڑوں گا، نہیں بولا ایک ہی صف میں کھڑو سب کو۔ محمود ایاز، محمود بہت بڑا بادشاہ تھا، محمود غزنوی، اس کا ادنا غلام تھا ایاز۔ تو علامہ اقبال نے کیا شعر پڑھا، اللہ اکبر، ان کی بھی عجیب ہیں بعض اشعار۔ کہا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، غلام بھی ایک ہی صف میں کھڑا ہوا ہے، محمود بھی ایک ہی صف میں کھڑا ہوا ہے، کوئی تفاوت نہیں۔ او ہٹو ہٹو، بچو بچو، نعرے نہیں، سیدھا سیدھا، تم بھی انسان ہو وہ بھی انسان ہے۔ مساوات کا اس حد تک خیال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اپنے آپ کو بھی کہہ دیا میں آؤں تو کھڑا نہ رہا کرو،
شمع رسالت کے پروانے تو ہمیشہ کٹ مرنے کے لیے تیار تھے، لیکن اللہ کے رسول کا حکم تھا کہ میں آؤں تو نہ کھڑا ہو، حتیٰ کہ اس حد تک اس کو کہا اگر کوئی بندہ اپنے دل میں یہ چاہتا ہے کہ لوگ آئے تو وہ آیا تو لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ہاں آج چاپلوسی کی دنیا ہے مسلمانوں، تھوڑا سا کیا پیسے والا کار والا نہیں ہوتا جھک جھک کے سلامیں شروع کر دیتے، ہاں چھوڑے تو پاؤں میں گر جائیں گا انہیں۔ یہ ہماری حیثیت کیوں ہوئی؟ دل سے ایمان نکل گیا۔ جس کو اللہ کی عظمت دل کے دل میں ہوتی وہ کبھی اپنے پیشانی کہیں نہیں جھکاتا، نہ جھنڈے پہ، نہ گنڈے پہ، نہ بنڈے پہ، نہ شجر پہ، نہ حجر پہ، نہ ستون پہ، نہ سمندر پہ، نہ چاند پہ، نہ سورج پہ۔ ایک رب ہے، یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن، کائنات کی ہر چیز رب کے پاس سوال کرتی ہے، تو بدبخت انسان ایک جن ہی ایسا ہے جو اللہ کو چھوڑ کے دوسروں سے سوال کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا یسألہ من فی السماوات والارض، آسمان و زمین کی ہر چیز پکارتی ہے تو اللہ کو پکارتی ہے، صرف کسی اور کو نہیں پکارتی۔ اے انسان تو کتنا نافرمان، بلکہ نمک حرام ہے، میرا لفظ نہیں ہے، میرا لفظ نہیں ہے، جاوید کو گالیاں مت دو، قرآن کا لفظ ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا نمک حرام ہے۔ کنود کا مطلب ہے نمک حرامی کرنا، اسی لیے رب کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کیا ہو گیا ہے تو اپنے رب کریم سے غافل ہو گیا؟ کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا تجھے؟ اپنے رب کریم سے۔ محاسن اسلام کا سب سے پہلا بنیادی وصف عورتوں کی تذلیل نہیں، عورتوں کو وہ مقام دینا کہ فرمایا عورتوں کی عزت کعبے کے پردے سے بھی بڑی ہے۔ کتنی عزت دی پتہ ہے؟ سورہ نور تلاوت کر لو ان کی عزت کے لیے۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا۔ فرمایا کہ جو لوگ عورتوں کی عزت پہ حملہ کرتے ہیں، باعفت باعصمت لوگ جو رہتے ہیں، عورتیں رہتی ہیں، ان پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں۔ ہمارے تو کیا ہے، گلی کے کھوٹوں میں بیٹھ جانا، اسے گھرنا اسے گھرنا، معلوم بھی نہیں رہتا کچھ بھی نہیں، انہیں جاتی نہ معلوم کہ یہ کہاں جاتی، کہاں نہیں جاتی، وہ عاشق کرنے جاتی ہے سب۔ ارے بیوقوف، تجھے معلوم کیا، تو دیکھا کیا، تجھے کیسی ہمت ہوئی کہ تو کیا ہے بغیر دیکھے اس کے بارے میں غلط لفظ کہہ سکے؟ اللہ نے کہا کہ اگر یہ کہہ دیا کسی نے، اگر شریعت اسلامیہ ہوتی تو اس کو عدالت میں بلاتی اور پوچھتی تو نے جو تہمت لگائی اس پر زنا کی، 4 گواہ لے آؤ۔ یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، 4 گواہ جو دیکھے ہوئے ہوں آنکھوں سے لے آؤ، اگر نہیں لا سکے 80 جلد، 80 کوڑے مارو اس کو۔ 80 کوڑے کس کو؟ ایک عورت کی عزت پر کوئی حملہ کیا اور گواہ نہ لایا تو اللہ نے عورت کی عزت پر اتنا احترام دیا، اگر وہ گواہ نہ لایا تو اللہ نے کہا اس مسلمان کو جس نے تہمت لگائی اس کو 80 کوڑے مارو۔ اور آپ کو معلوم ہے اماں عائشہ پہ جب تہمت لگی، بہت بڑے صحابی تھے، مصطح بدری تھے، لیکن 80 کھوڑے کھانے پڑے۔ تاریخ آپ کو معلوم نہیں، جاؤ جا کے پڑھو۔ اماں عائشہ پہ جب تہمت لگی، بدری صحابی تھے مصطح، ان کی زبان سے بھی نکل گیا اماں عائشہ کے خلاف کچھ بات، تو جب یہ آیت اتری والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوهم 80 جلدہ، 80 کوڑے مارو، تو صحابی بدری ہوتے ہوئے بھی اماں عائشہ پر تہمت لگنے کی وجہ سے 80 کوڑے کھانا پڑا۔ یہ ہے عزت عورتوں کی جو اسلام نے دیا۔ نمبر 2، انسانیت کو ایک یکسانیت عطا کی۔ ہاں، ابو ذر کے پاس ایک غلام تھے، اس نے کوئی کام نہیں کیا تو حضرت ابو ذر کو غصہ آ گیا، انہوں نے ماں کی گالی دے دی۔ ماں کی گالی کا کیا مطلب ہے؟ جیسے حرامی بول دیتے ہیں، یعنی کیا نسب برابر نہیں بول دیتے ہیں، وہی ماں کی گالی ہے، تیری ماں ایسی تھی ویسی تھی۔ اللہ کے رسول نے سن لیا، کہا کہ یا ابا ذر انک امرؤ فیک جاہلیہ، ابو ذر ابھی تک تمہارے اندر جاہلیت ہے۔ اللہ اکبر،
ایک معمولی غلام کو جو کہ اپنا ہے. آج ہمارے ہاتھوں کے نیچے زیر دست کتنے بھی کام کرنے والے ہوتے ہیں, ہم تو کیا ان کو کچے کچے گالیاں دیتے منٹ کو. ہاں یہ لے اٹھا لے کارے ایک گالی, وہ اٹھا لے کارے ایک گالی, بھدے بڑے بڑے. شیطان بھی سوچتا نا اتنے گالا مجھے بھی یاد نہیں نا, اسے کہاں سے یاد نہیں بول کے. ہاں ایسا زبان کھولا تو گالی, جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر, مسلمان کو گالی دینا فسق بڑا گناہ ہے اور اس کو مار ڈالنا کفر ہے. جبکہ یہ اپنے غلام تھے, خریدے ہوئے, کام کرنے والا غلام نہیں. آج تو وہ غلامی نہیں ہے, وہ غلام تو خریدا ہوا تھا. اس کو کوئی لفظ کیا ہے تھوڑا سا گرا ہوا استعمال کر لیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا ابو ذر تمہارے اندر جاہلیت ہے. اللہ اکبر. وہ تھرا کے کانپ گئے. کہا کہ اللہ کے رسول میرے اندر جاہلیت. کہا کہ ہاں. تم نے ایسا کیوں؟ کہا کہ اللہ کے رسول اس کی معافی تلافی کے لیے میں غلام ہی کو آزاد کر دیتا ہوں. انسانیت کو ایک بنایا, مساوات قائم کیا. میرا وقت بالکل بھی ہو گیا ہے شاید, اور کیا ہے آپ لوگ مسلسل تقاریر بھی سن رہے ہیں. اصل میں یہ مضمون اتنا بڑا ہے کہ کتنا بھی بولا جائے کم ہے, لیکن میں آخری پوائنٹ کے بات کو ختم کر دیتا ہوں. 5 منٹ اجازت دیں گے نا شیخ؟ نہیں, شیخ کے پاس سے 5 منٹ ملی, آپ کے حساب سے مجھے 1 گھنٹہ مل کے بھی فائدہ نہیں, شیخ کے پاس سے مل رہا ہے. ہاں تو 5 منٹ اور سن لو. محاسن اسلام کے اندر سب سے بہترین جو حسن قائم کیا وہ کیا ہے؟ انسانوں کو ہمدردی سکھایا, نفرت نہیں. اتنی بڑی ہمدردی معلوم ہے آپ کو کہ فرمایا کہ اگر تم ہمدردی کا نہ سوچو تو تم مسلمان بھی نہیں, جنتی بھی نہیں. آپ پوچھیں گے دلیل کیا ہے؟ بے شک بغیر دلیل کی بات نہ مانو, ہم بھی دلیل ہی سے بات کرتے ہیں. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا تدخلوا الجنہ حتی تؤمنوا. یاد رکھو مسلمانوں, تم جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایمان نہیں لاتے. کیسے ہمدردی کو سکھا رہے ہیں دیکھو, کیسے ہمدردی کو سکھا رہے ہیں دیکھو. ایمان کا جز بتانے کے لیے کہاں سے بات شروع ہو رہی ہے دیکھو. فرمایا لا تدخلوا الجنہ حتی تؤمنوا, تم جنت داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ایمان نہیں لاتے. ولا تؤمنوا حتی تحابوا, اور تم ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے. وہ مومن نہیں, وہ جنتی نہیں جو دوسرے مسلمان سے محبت نہیں کرتا. ہاں بتاؤ سچے دل سے ہاتھ رکھ کے اپنے دلوں میں, کیا تمہیں مسلمانوں سے محبت ہے؟ کتنی محبت ہے؟ اس کے لیے چھوڑ کے دینا, عفو درگزر کرنا, معافی دے دینا, غصے کو پی جانا, یہ کیفیتیں تمہارے اندر ہیں؟ نہیں ہے تو پھر کائی کی محبت ہے؟ دھوکے کی محبت. اللہ تبارک و تعالی سے تم کیا ہے دھوکہ کر کے جنت چلے جاؤ. ہم تو کیا جی بات میں قسم کھا لیتے ہیں, تیری جنازے کو بھی نہیں آؤں گا, تیری میت کو بھی نہیں آؤں گا. کیا کرا کرتے انہیں؟ شادی میں پہلا رخہ اسے نہیں دیا کرتے, دوسرے کو دیا لا کرتے. ہاں کیا کرا معلوم کہہ رہے تو تیری شادی میں کہہ رہے تیرے جنازے کو بھی نہیں آؤں گا. ارے بیوقوف, انہیں بلایا تو بہت بڑی بات, نہیں بلا وہ کرتا تھا تو اس کے اوپر کیا بھی ظلم نہیں. شادی کی دعوت دینا نہ فرض ہے نہ سنت ہے, یاد رکھو. بلکہ اللہ کے رسول نے کبھی بلایا ہی نہیں دعوت کو. ولیمے کی دعوت ہے, شادی کی کوئی دعوت نہیں ہے. ہاں پورے علماء کے درمیان بڑے ہوش کے ساتھ میں کہتا ہوں, اگر کوئی حدیث مل جائے شادی کی دعوت تو بتا دو. جو ہے ان کو رکھ کے شادی کر دی. جو اس وقت موجود تھے حضرت فاطمہ کی شادی, بلایا نہیں الگ سے. ہمارا رخہ 18-20 روپے کا چھپتا ہے, خالی انہیں دیکھ کو ایسا پھینکنے کے واسطے. ارے بے وقت 18-20 روپے کسی غریب کو دیتا تو ناشتہ ہو جاتا. صرف فخر. تو ہم تو کیا چھوٹے چھوٹے باتوں میں قسمیں کھا لے. ارے یہ تو رشتہ داری ہے. مجھے تو عقل حیران ہو جاتی ہے اس وقت جو بدبخت ماؤں سے بات کر کے, باپوں سے بات کر کے مہینے ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں باپ سے بات نہیں کرتا مولوی صاحب, ہو گئے 5 سال. لا حول ولا قوہ. اللہ کی قسم وہ جنتی نہیں, اللہ کی قسم وہ جنتی نہیں, اللہ کی قسم وہ مومن بھی نہیں جو اپنے باپ ماں سے قطع تعلق کرے. ہماری ہمدردی کیا ہے آج؟
یاد رکھو یہ پیسہ جب سے آیا نا جی، جب تک سونا اور درہم دینار میں تھا تب تو کچھ محبت باقی تھی، لیکن جب یہ پیپر میں آیا یاد رکھو انسانوں کو درندہ بنا دیا، بلکہ درندوں سے بھی بدتر بنا دیا۔ درندہ بھی صرف بھوک کے وقت شکار کرتا ہے، بکری کو چیڑ پھاڑ کرتا ہے، کھاتا ہے، لیکن یہ انسان اتنا بدتر ہے، بھوک نہ بھی ہو، اللہ نے اسے سب دے رکھا ہو، اس کی زندگی، اس کے باپ کی، اس کے بیٹے کی، اس کے بیٹے کی بھی زندگی گزارنے کے اتنا اسے سامان اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ سونا چاندی دیا ہوا ہو، پھر بھی حرص کر کے اور کماتا اور ظلم کرتا۔ یہ درندہ بھی نہیں کرتا۔ شیر بھی اس وقت ہی حملہ کرتا جب بھوکا ہوتا ہے، جب پیٹ اس کا بھر جاتا ہے نا، آپ سامنے سے بھی گزرو حملہ نہیں کرتا وہ، کیونکہ اسے ضرورت نہیں ہے، وہ کھا لیا پی لیا پیٹ بھر کے۔ لیکن انسان درندہ ایسا ہے کہ اس کا پیٹ بھرا ہوا ہو، نسلیں کھا کے اس کے پیسہ ختم نہیں ہوگا، پھر بھی جانتے جتن لگا کے مسجد کو آؤ یا آ کر کسی فنکشن کو دین کے پوچھو، ایک 10 روپئے دو، 1000، نہیں نا بھائی میں ٹائٹ ہوں نا، تم نہ معلوم نہیں مولوی صاحب کتنا ٹائٹ چلنے کو ہے، مندہ ہے نا بزنس، کہ رے مند بزنس میں 5 اسٹار ہوٹل میں شادی کرا نا رے بیٹی کی، کیوں کریا؟ مندہ تھا نا تب بھی بزنس کریا نہیں کریا؟ ہاں وہ بیٹی کی شادی کیا بولیں گے لوگاں، نہیں تو لا حول ولا قوت، اللہ سے ڈرنے کا نہیں ہے، لوگوں سے ڈرتا ہے۔ ہماری حالت دیکھیے کیسے ہو گئی، اسی لیے اللہ کی مار پڑ رہی۔ ہمیشہ کہا کرتا ہوں میں، امریکہ کا کوئی کتا مرتا بھی ہے تو عدالتیں قائم ہو کے پوچھتی ہیں کیوں مرا، لیکن کیا ہے مسلمانوں کے بچے اور عورتیں اور ان کے گھر بلڈوزر سے غزہ میں، فلسطین میں، برما میں کیا ہے چلا کر مار دیے جاتے ہیں، تو پوری دنیا میں کوئی پوچھنے والا نہیں یہ کیا کس قصور میں مارے گئے۔ یہ حالت ہے ہماری، امریکہ کے کتوں سے بھی بدتر حالت ہے ہماری جو کہ آج دنیا میں ہم جی رہے ہیں۔ مسلمانوں 3 ہی باتیں میں کہہ سکا، وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا، لیکن یہ 3 باتیں بھی گہرائی کے ساتھ سمجھو تو یاد رکھو اپنی زندگی بن جائے گی۔ سب سے پہلی بات ذہن میں بٹھا لو، اسلامک لا قانون اور اسلام جیسا مذہب اور تہذیب و تمدن دنیا نے کسی اور مذہب میں نہ دیکھا، نہ قیامت تک دکھ سکتا ہے۔ تو اپنے آپ کو مکمل طور پر اسلام پر چلنے والا بناؤ۔ اور دوسری بات، عورتوں کی عزت اصل میں اسلامک معاشرہ کلچر کا سب سے بنیادی وصف ہے۔ عورتوں سے حسن سلوک کرو، بیویاں تمہارے انڈر میں ہیں تو اس بات کی نشانی نہیں کہ انہیں گالیاں دو، ان کے باپ کو گالیاں دو، ان کے خاندان کو گالیاں دو، ان پہ ہاتھ اٹھاؤ، بلکہ عزت سے پیش آؤ، کل اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اگر یہ چیز ہم کرنے لگے تو ہمارے خاندان سدھر جائے۔ ہاں، تیسری چیز، دنیا کا کوئی انسان ہو یا دنیا کا کوئی مسلمان ہو، ہمیں کسی کی برائی نہیں رکھنی ہے، سب سے محبت کرو، سب سے محبت بانٹو۔ محبت ایک ایسی چیز ہے کہ یاد رکھو تمہارا کٹر ترین دشمن بھی ایک نہ ایک دن تمہارا گرم ترین دوست بن جائے گا۔ هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أسأل الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔